بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کربلا کے میدان میں داد شجاعت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئے، لیکن ان کی شہادت سے پہلے ان کے دونوں بازوؤں کو بے دردی کے ساتھ قلم کر دیا گیا۔ اور یہ کس کے حکم پر ہوا اور یہ کبیح اور مکروہ فعل کس بدبخت شخص نے کیا؟ اور پھر جب مختار سقفی نے قاتلین کربلا کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیں، تو جب مختار سقفی کے پاس حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کرنے والا اور ان کو شہید کرنے والا بدبخت شخص پیش کیا گیا تو مختار سقفی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ جانیں گے۔ محترم ساتھیوں، کربلا کا میدان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا مقام ہے، جہاں امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہ کیا، مگر اپنا سر دینا گوارا کر لیا، اور اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو بھوکا پیاسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ حضرت عباس کو علمدار بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین ابن علی کے لیے وفادار رہنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ حضرت عباس کی جنگ کربلا کے دوران یوم عاشورہ کو شہادت ہوئی۔ حضرت عباس علمدار کا مدفن کربلا، محافظہ کربلا، عراق میں العتبہ العباسیہ میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری و شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے کہ جن سے دوسرے شیر بھی ڈرتے تھے۔ یوں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کرب و بلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ عبداللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو حضرت امام علیہ السلام پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ یوں کہیے کہ عباس علمبردار نے شمر کو جواب دینے کے لائق ہی نہ سمجھا۔ لیکن جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے عزیز بھائی جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، تو اپنے بھائی اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو شمر نے کہا اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے لیا ہے، یعنی تمہاری جان بخش دی جائے گی، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے الگ رکھیے۔ اس بات پر شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا اے شمر ملعون، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامہ پر اور اس پر کہ جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، کیا تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی و مولا اور فاطمہ کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں؟ عجیب بات کرتے ہو، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان یا امان نامہ نہیں؟ یہ جملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ شام عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا سب سنو، یہ قوم دغا باز صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں، شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے، ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی۔ لیکن قربان جائیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عباس بن علی نے آغاز سخن فرمایا
اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں، یعنی آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی یہ چیز یعنی آپ کی جدائی ہمیں نہ دکھائے۔ جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی، پر ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر بات ٹال دیتے۔ میرا خیال ہے کہ شاید امام علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ خیام حسینی میں موجود مقتورات، عصمت و طہارت اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزہ کو پانی سے بھرا اور خود بھی تو پیاسے تھے۔ ایک چلو پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے، حسین کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو، حسین علیہ السلام کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا، درحالانکہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں۔ مورخین نے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں مختلف روایات نقل کی ہیں۔ بہت ساری کتابوں کی نقل کے مطابق عباس علیہ السلام اصحاب اور بنی ہاشم کے آخری فرد کی شہادت تک میدان میں نہیں گئے تھے۔ ان سب کی شہادت کے بعد خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا۔ آپ نے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور فرات تک پہنچ گئے۔ بعض مقاتل میں آیا ہے کہ عباس نے ہاتھوں کے چلو کو پانی پینے کی قصد سے بھرا اور منہ کے قریب کیا، پھر زمین پر گرایا اور تشنہ لب مشک پر کر کے فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے نخلستان میں دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ جہنی نے کسی خرما کی اوٹ سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ عباس علیہ السلام نے تلوار بائیں ہاتھ میں لی اور دشمن سے جنگ جاری رکھی۔ اسی اثناء میں ایک درخت کی اوٹ میں گھاٹ لگائے حکیم بن طفیل تائی نے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد عباس علیہ السلام کے سر پر گرز مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ بعض گزارشات نے لکھا ہے کہ جب عباس علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین بھائی کی لاش پر حاضر ہوئے اور بہت روئے اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چارہ جوئی کم ہو گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے تمام مجرمین کربلا کو گرفتار کیا اور ان کو سزائیں دیں تو یہ دونوں بدبخت جنہوں نے حضرت عباس علمبردار کے بازو قلم کیے، یہ جب مختار سقفی کے دربار میں پیش کیے گئے تو مختار نے حکم دیا کہ ان دونوں کے بچوں کو حاضر کیا جائے۔ جب ان دونوں کے بچوں کو حاضر کیا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ ان کے بچوں کے سامنے ان کے بازو قلم کیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ان کی اولاد کے سامنے ہی ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دی جائیں۔ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی اور پھر مختار نے ان دونوں کے سر بھی قلم کروا دیے اور ان کی لاشوں کو آگ لگا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔